جی السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں۔ یہ چیک لسٹ ہے پروموشن کے لیے جو ٹیچر حضرات بالعموم EST سے SST جن کی پروموشن ہوتی ہے ان کے لیے دفتر کی طرف سے جو چیک لسٹ جاری کی گئی ہے 2021 کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے سوچا تھوڑی ویڈیو بنا دوں اس پہ۔ اس میں تھوڑی میں آپ کو گائیڈ لائنز دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہیں PERs فار دی انٹائر ریگولر سروس۔ یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے ان سب چیزوں کی ایک فائل بنا کے سبمٹ کروانی ہوتی ہے، اور پھر آپ جو ہے آپ کی پروموشن جو ہے وہ ہوتی ہے، انہیں یہ چیک کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی پروموشن ہوگی، اسکروٹنی ہوگی جو آپ کی فائلز کو چیک کرے گی، ڈاکومنٹس کو، اور پھر آپ کی پروموشن کے لیے آپ سلیکٹ ہوں گے۔ تو نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جتنی بھی سروس ہے آپ کی ریگولر سروس، اس کے لیے آپ نے اپنی ACRs تیار کروانی ہے۔ ACR کے بارے میں اب میں الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو اس میں بتاؤں گا آپ کو کیسے ACR لکھی جاتی ہے اور کیسے آپ نے مکمل کرنی ہے۔ نمبر 2 پہ رزلٹ فار انٹائر ریگولر سروس۔ آپ کا جتنا بھی ٹینیور ہے سروس کا، آپ کا جو رزلٹ ہے پیک کا یا بورڈ کا، وہ آپ نے ہر سال کا جو کلاس آپ پڑھاتے رہے ہیں اس کا اسکول کے رجسٹر سے یا بورڈ کا آن لائن جو ہوتا ہے وہ لے کے اپنے ہیڈ ماسٹر سے سائن کروا لینا ہے۔ تو یہ پوری سروس کا آپ نے لگانا ہے۔ اس کے بعد سائنوپسس / کریکٹر رول فار انٹائر ریگولر سروس۔ یہ جب آپ تمام ACRs ان کو دیں گے دفتر میں، تو وہاں کا کلرک جو ہے وہی آپ کو یہ آپ کی ساری سروس کی جو آپ کے متعلق ریمارکس لکھے جاتے ہیں آپ کی ACR پہ، آپ کے ACR انیشیٹنگ اتھارٹی یا افسر جو ہوتا ہے ہیڈ یا AEO یا اسکول کا پرنسپل، جو آپ کی ACR لکھتا ہے، اس نے جو ریمارکس آپ کے بارے میں دیے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا تمام سال کا جو سمری ہوتی ہے رزلٹس کی، یہ سمجھیں کہ آپ کی ACRs کی جو سمری ہے وہ ایک پیج پہ لکھی جاتی ہے، جس کو ہم سائنوپسس کہتے ہیں۔ وہ آپ کی کلرک آپ کو تیار کر دے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ نو انکوائری، نو آڈٹ پیرا، نو ڈیمانڈ، نو پنشمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو اسکول کی طرف سے ملتا ہے۔ اس پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چاروں جو سرٹیفکیٹس ہیں ان پر الگ ڈائری نمبر لکھا ہوا ہو، یا ڈسپیچ نمبر جو اسکول کی طرف سے ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہو۔ ڈیٹ ایک ہو سکتی ہے لیکن ڈائری نمبر الگ پرفارما ملتا ہے، جس کے اوپر سارے لکھے ہوتے ہیں، نو انکوائری، پھر نیچے نو آڈٹ پیرا، نو ڈیمانڈ، پھر نیچے نو پنشمنٹ۔ چاروں سرٹیفکیٹس ایک پیج پہ پرنٹڈ مل جاتے ہیں۔ تو ہر ایک سرٹیفکیٹ پہ اوپر نیچے آپ نے الگ ڈائری نمبر دینا ہے جو اسکول کی طرف سے آپ کو ملتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں پوائنٹ پہ آپ نے کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے جی، کہ تمام اوریجنل ڈاکومنٹس آپ سے لی جائیں گی، جیسے کہ اپوائنٹمنٹ آرڈر جتنے بھی ہیں، جوائننگز آپ کی جتنے بھی اوریجنل ہیں، ریگولر آرڈرز اور ریگولر جوائننگ۔ یہ ریگولر جوائننگ جو ہے عموماً ہم ٹیچر حضرات اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں بنا پاتے، یعنی وہ کیونکہ وہ آلریڈی اسکول میں جوائن ہو چکے ہوتے ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ ریگولر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ آلریڈی ہیں جوائن، تو ہم نے ایک جوائننگ بنائی ہوئی ہے، تو دوبارہ نئے سرے سے جوائننگ کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن سیم اسی طرح جس طرح فرسٹ جوائننگ کے بارے میں نے آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں بتایا ہے، اسی طرح آپ جوائننگ بنائیں گے، اور جب ریزن فار، جہاں پہ آپشن آتا ہے ریزن فار چینج، تو وہاں آپ لکھیں گے اپوائنٹمنٹ آن ریگولر بیسس ایز جو ریگولر گریڈ ہوتا ہے PST یا EST یا SST جو بھی، وہ اس پہ لکھیں گے۔ اور جتنے بھی ٹرانسفر آرڈرز آپ کے ہیں وہ آپ جینون آپ کو دینے ہوں گے۔ نمبر 6 پہ اوریجنل سروس بک آپ نے دینی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سروس بک ہر لحاظ سے مکمل ہو،
تمام سالز کی جو انٹریاں یا جو ویریفیکیشن ہونی ہوتی ہے یا جو اکاؤنٹ آفس سے جو پے فکسیشن کی جو سٹیمپس وغیرہ لگنی ہوتی ہے وہ آپ کلرکس کو چیک کروا کے اس سے پتہ کروا لیں پہلے ہی کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے آپ کی سروس بک میں، تاکہ عین موقع پہ پھر آپ کو کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ کی سروس بک ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے وہ کیونکہ جمع کروانی ہے۔ جو فائل آپ سبمٹ کروائیں گے دفتر پروموشن کے لیے DEO سیکنڈری کے دفتر میں جمع ہوگی، تو اس میں آپ کے سروس بک بھی جمع ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ایفیڈیوٹ ہوگا 50 روپے کا، یہ آپ کچہریوں سے کسی وکیل سے بنوا سکتے ہیں، جس کے اوپر یا آپ اسکول کے DEO سیکنڈری کے متعلقہ کلرک کو بھی دیں گے، کہیں گے تو وہ آپ کو بنوا دے گا۔ جو بھی تحریر ان کو چاہیے ہے وہ اس کے اوپر پرنٹ کر دیں گے، اور نیچے آپ اپنے سائن وغیرہ یا اسکول سے اپنا سائن بھی کریں گے، اور اسکول سے بھی اس کو ڈائری نمبر اور ہیڈ سے سائن اسٹیمپ کروائیں گے۔ اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی کیس تو نہیں ہے، کوئی FIR تو نہیں ہے، کوئی آڈٹ پیرا انکوائری وغیرہ تو آپ پر نہیں لگی، اور آپ نے کوئی لون وغیرہ تو نہیں لیا گورنمنٹ سے، یا آپ کی فرسٹ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس پہ جو بھی تحریر لکھی ہوتی ہے وہ آپ اس کا حلف دیتے ہیں تحریری طور پر۔ اس کے بعد آپ CNS کی کاپی ساتھ لگائیں گے، پے سلپ کی کاپی لگائیں گے، اور نمبر 10 پہ ویریفیکیشن آف اپوائنٹمنٹ آرڈرز، اب جتنے بھی اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہیں، فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈر اس کو بھی آپ ویریفائی کروائیں گے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں گے دفتر کو، ہیڈ سے سائن کروا کے، ڈسپیچ نمبر لگوا کے، اور ساتھ میں جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہیں اس کی کاپی دیں گے، تو وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کر دیں گے جس میں آپ کا لکھا ہوگا ڈیٹا کہ فلاں بندہ فلاں نیم سے ہے، اور اس کا جو بھی آرڈر نمبر ہے وہ کریکٹ ہے، اور جو بھی ڈیٹ ہے وہ کریکٹ ہے دفتر ریکارڈ کے مطابق۔ اس کے بعد اگر جو ریگولر آرڈرز آپ کے ملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ویریفائی کروانے ہوں گے، وہ بھی ویسے ہی ایک آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا دفتر، جس میں لکھا ہوگا کہ فلاں بندہ فلاں ولدیت جو ہے وہ اس ڈیٹ کو اس کے آرڈر ہوئے تھے اور وہ کریکٹ ہیں۔ تو آپ نے جتنے بھی آرڈرز ہیں اس کی ویریفیکیشن بھی لے لینی ہے دفتر سے۔ نمبر 11 پہ ویریفیکیشن آف جو ڈگریز ہیں تمام، میٹرک، FSC، BSc یا BS جو ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایلیمنٹری اسکول کے ہیں تو ویسے تو اگر ڈائریکٹ ہیڈ بھی ان اسکول کی طرف سے بھی آپ بھیج دیں تو بھی بعض دفعہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ یہ آبجیکشن لگاتے ہیں کہ وہ ڈپٹی صاحب جو ہیں ایلیمنٹری اسکول سے جو ریلیٹڈ ٹیچرز ہیں وہ ڈپٹی صاحب سے کورنگ لیٹر یا فارورڈنگ لیٹر بنوا کے پھر وہ بورڈ کو یا یونیورسٹی کو ویریفیکیشن کے لیے دیں گے، اور پھر وہ آپ کی ویریفیکیشن ڈپٹی صاحب کے پاس آئے گی، نہ کہ آپ کے اسکول میں۔ تو بعض دفعہ اگر وہ اعتراض نہ کریں تو آپ ڈائریکٹ اسکول سے بھی، ایلیمنٹری اسکول سے بھی ہیڈ بھیج سکتے ہیں، اور اگر ہائی اسکول میں ہیں تو وہ اتھارٹی ہوتا ہے خود، DDO پاور ہوتی ہے ہائی اسکول کا، ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، تو وہ وہاں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی کسی DO کی طرف سے کورنگ لیٹر یا فارورڈنگ لیٹر لگوانے کی، وہ ڈائریکٹ ہیڈ ماسٹر کی طرف سے ڈسپیچ نمبر لگا کے آپ بورڈ کو یا یونیورسٹی کو بھیجیں گے اپلیکیشن ویریفیکیشن کے لیے، اپنے متعلقہ جو بھی آپ نے سند یا ڈگری ویریفائی کروانی ہے تو وہ آپ کے اسکول میں ہی ویریفیکیشن آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے تمام اپنی اسناد یا ڈگریز کی ویریفیکیشن کروا لینی ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ آپ کی جو بھی اوریجنل ویریفیکیشنز آپ کو لگانی ہوں گی، اور اوریجنل ڈگریز بھی آپ کو سبمٹ کروانی ہوں گی، میٹرک سے آنورڈ جتنے بھی آپ کی ڈگریز ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 13 پہ ہے جی آپ کے جو بھی سروس ریکارڈ ہے سارا، آرڈرز ہیں، جوائننگز ہیں، ٹرانسفرز ہیں، یا آپ کی سروس بک ہے، یا اس میں آپ کی ڈگریز وغیرہ ہیں، اسناد وغیرہ، سب کی مکمل فائل کی فوٹو کاپی بھی آپ نے اس کی ایک فائل اس بڑی فائل کے اندر اٹیچ کر کے سبمٹ کروانی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کچھ جو کہ پروموشن کے لیے دفتر والے مانگتے ہیں، ان سب چیزوں کی یہ سب چیزیں مکمل کر کے پھر آپ نے ایک فائل میں باندھ کے یہ دفتر میں سبمٹ کروانی ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اللہ حافظ.